حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھیں خراب ہوئی تھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا یعنی تھوک لگایا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل میں حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا، میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ کس خوش نصیب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہے، ارشاد فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد زندگی میں انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوا۔ دوستو، یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آنکھوں کے علاج کا سنت طریقہ بتا رہے ہیں، اس کو سلائیوا تھراپی کہتے ہیں۔ ماہر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں اور دانتوں کی اچھی صحت چاہتے ہیں تو یہ 3 کام کریں۔ پہلا، لمبا سجدہ کریں، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی سجدے میں اپنی آنکھیں بند نہ کرے، سجدے کے دوران اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ دوسرا کام، کیلے سے دانت صاف کریں، کیلے کا 1 سے 1.5 انچ ٹکڑا لیں اور اسے منہ میں ڈال کر اچھی طرح چبا لیں اور اوپر سے برش کریں، کیلے کو برش کے اوپر نہ لگائیں، کیلے کو برش پر لگا لیں یا پھر دانت برش کریں۔ 10 سے 15 دن یہ عمل کریں، دانتوں کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تیسرا کام یہ کہ صبح اٹھ کر کلی کیے بغیر سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوک لیں اور اس کو آدھا دائیں آنکھ میں اور آدھا بائیں آنکھ میں، اور اس عمل کو 3 مرتبہ دہرائیں۔ آنکھوں کی کسی قسم کی بھی بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو، پچھلے دنوں کراچی جانا ہوا، وہاں مختلف طبقات اور شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 3 دن کراچی رہا۔ دوران گفتگو جناب طلحہ رحمانی صاحب نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ میری نظر اچھی خاصی کمزور تھی، مجھے کسی نے ٹوٹکا بتایا کہ رات کو سوتے وقت مسواک کر کے سو جائیں، صبح اٹھتے ہی منہ کا باسی لعاب انگلی سے لگا کر آنکھ کے اندر لگائیں، آنکھ کی پتلی کو باسی لعاب لگے، بس ایک بار دونوں آنکھوں میں لگانا ہے اور ہر بار نیا لعاب لگانا، یعنی انگلی سے منہ سے لعاب لگا لیں اور پھر اس انگلی سے دوسری آنکھ کے لیے دوسرا لعاب لگا لیں۔ اپنا مشاہدہ اور تجربہ بتاتے ہوئے رحمانی صاحب بتانے لگے کہ جب یہ مشاہدہ اور ٹوٹکا کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد مجھے اپنی نظر پر شک پڑنا شروع ہو گیا، میری موجودہ اینک میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ڈر گیا کہیں میری نظر کمزور تو نہیں ہو گئی۔ جب چیک کرایا تو مجھے خوشخبری ملی کہ میری نظر بہتر ہوئی ہے، لہٰذا اب مجھے چشمے کی ضرورت نہیں اور مجھے اپنا چشمہ اور اس کا نمبر بدلنا ہوگا، کیونکہ میں حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو رہا ہوں۔ میں بوڑھے، پرانے اور تجربہ کار اور خاص طور پر غریب لوگوں کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں۔ بوڑھے، پرانے اور تجربے کار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن غریب اس لیے کہ غریب وقت بھی دیتا ہے اور مشاہدات بھی تفصیل سے بتاتا ہے۔ ایک بوڑھے تجربے کار شخص نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ باسی لعاب، لیکن وہ لعاب جس پر رات کو مسواک کر کے سوئیں، برش نہیں۔ اس لعاب کے حوالے سے اس بوڑھے کے مطابق مندرجہ ذیل بیماریوں کے لیے ان کا 70 سالہ تجربہ ہے۔ پہلی ایک، نظر کمزور ہو تو قریب کی یا دور کی آنکھ کی پتلی پھٹ گئی ہو یا زخمی ہو گئی ہو، آنکھ چھوٹی ہو گئی ہو یا کسی وجہ سے چھوٹی ہو رہی ہو، جن کی آنکھیں چندھیا گئی ہوں ان کے لیے بھی، جن کو رات کو نظر نہ آتا ہو یا دن کو نظر نہ آتا ہو، ایسے لوگ جو اینکیں، شیشے اور آنکھوں سے اسپیشلسٹ آزما کر تھک گئے ہوں، وہ مستقل صبح اٹھتے ہی انگلی سے آنکھ کے اندر اپنا باسی لعاب لگائیں۔ گوہانجنی یعنی آنکھ پر دانے بن جاتے ہوں، صبح اٹھ کر باسی لعاب اس پر لگائیں۔ بچوں اور بوڑھوں کو وبائی امراض جس میں آشوب چشم، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، آنکھوں کا انفیکشن، ان تمام چیزوں کے لیے لعاب لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ ویلڈنگ کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں، ایسے حضرات صبح اٹھتے ہی باسی لعاب لگائیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جن کی آنکھوں کے گرد حلقے ہوں وہ آنکھوں میں لعاب لگائیں اور دوسری بار انگلی سے لعاب آنکھوں کے گرد حلقوں پر مل دیں، کچھ دیر بعد وہ چہرہ دھو لیں۔ کچھ عرصہ ایسا کرنے سے نظر بھی تیز ہوگی اور حلقے بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، ایک بوڑھے دیہاتی کے تجربات میں نے بتائے، اب میں آپ کو آئی اسپیشلسٹ ماہر امراض چشم کے تجربات بتاتا ہوں۔ میرے پاس ایک بوڑھے اور بہت پرانے MBBS ڈاکٹر تشریف لاتے ہیں۔ موصوف نے اب پریکٹس چھوڑ دی ہے، بیٹے بیٹیاں ڈاکٹر ہیں۔ وہ جب بھی آتے ہیں میں انہیں کوریدتا ہوں کہ اپنے شعبے اور
जिंदगी के तजुर्बात मुझे जरूर बताएं। एक दफा कहने लगे, एक ऐसा टोटका बताता हूं, आप आज के दौर के डॉक्टरों को ना बताइएगा, वो आपको भी और आपके तजर्बे को भी झुटलाएंगे। मुस्कुराते हुए डॉक्टर साहब कहने लगे, रात को मिसवाक करें। मिसवाक का नाम सुनते ही मैंने उनसे अर्ज किया, ब्रश क्यों ना करें? कहने लगे, बस मैं इतना ही कहता हूं कि मेरी उम्र इस वक्त 78 साल है। जब मिसवाक थी, दांतों के डॉक्टर नहीं थे, यह किसी बड़े शहर में होता था, और जब ब्रश और पेस्ट आया, गली गली दांतों के डॉक्टरों और फिर दांतों के खुद बड़े बड़े अस्पताल हैं। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब बोले, मैं साल के तजर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सुबह का बासी लाभ आंखों के लिए ऐसा है जैसे बच्चे के लिए मां का दूध या बंजर जमीन के लिए बारिश का पानी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां जो आपके मुशाहदे में आई हों और लोगों को फायदा पहुंचा हो, आप मुझे जरूर बताएं। कहने लगे कि कितने बेशुमार, सैकड़ों, हजारों कहूं, लोगों के बच्चों और बूढ़ों और बड़ों की ऐनक मैंने सिर्फ इस लाभ के अमल से उतरवाई है। पर बात यह है कि कुछ अरसे लगातार और मुस्तकिल मिजाजी से करना है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आए जो दूसरे बड़े मुल्कों से लाखों डॉलर और पाउंड्स लगाकर इलाज और ऑपरेशन करवाए, लेकिन फायदा ना हुआ। फिर मैंने उन्हें यही लाभ का अमल बताया। ये बात मेरे तजर्बे में बार बार आई है। जिसको भी मैंने ये अमल बताया, कुछ देर तो वो चौंक कर मुझे देखता रहा। इतना सीनियर और एक बड़े अस्पताल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बता रहा है। मेरी हमेशा 2 लफ्जों में बात होती, समझ आ जाए तो कर लें, समझ नहीं आती तो मेरे पास दलील के लिए वक्त नहीं है। जिन्होंने भी ऐसा किया उन्हें फायदा हुआ, और इतना ज्यादा फायदा हुआ कि बाज औकात खुद भी हैरान हो जाता था कि इतना ज्यादा फायदा आंखों के अमराज, नजर की कमजोरी, वबाई अमराज, आंखों का इन्फेक्शन, आंखों में दर्द, जलन, चुभन, जिनकी नजर कमजोर हो, ऐनक लगी हो, चश्मा ना उतरता हो, उन सब के लिए मैंने इसको बहुत मुफीद पाया। इस लाभ के और भी बहुत फायदे हैं, सुन लीजिए। दाग, चंबल, फोड़े, फुंसी, चेहरे, जिस्म के कील महासे, दाने, इन सब के लिए एक फायदा है। बस शर्त यह है कि रात मिसवाक करें, सुबह उठकर अपना लाभ खुद लगाएं और दूसरे का लाभ नहीं। फिर कुदरत रब्बी का कमाल देखें।